اللہ ہم سب کو دیکھے. ایک دوسرے کے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں. پھر اللہ شکلوں کو نہیں دیکھتے، دلوں کو دیکھتے. دل میں کیا ہے؟ بس یہ دل ٹھیک ہو جائے سارا سب کچھ ٹھیک ہو جائے. دل نہ ٹھیک ہو ساری عمر عبادت کرے یا علم پڑھے کچھ فائدہ نہیں. نبی کریم کا انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، دل ہے. اذا صلح، اگر یہ صحیح ہو جائے سب نظام صحیح ہو جائے. تو ہم یہاں علم تعلیم دینے کے تو بیٹھتے نہیں، کیونکہ علم تعلیم سب کو بھی ہے، سب کو پتہ ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ سفید ہے، یہ کالا ہے، یہ کام غلط ہے، یہ صحیح ہے. لیکن یہ جانتے ہوئے ہم غلط کام کر لیتے ہیں، صحیح کام کو سوچتے ہیں کرے نہ کریں. یہ دل کی خرابی کی وجہ سے. دل صحیح ہو جائے تو پھر معاملہ سارا چلتا ہے. تو دل کا بھی مسئلہ چلانا ہے. تو یہاں ہم جو بیٹھتے ہیں یہ دل ٹھیک ہو جائے، کسی طرح دل ٹھیک ہو جائے. یہ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، ڈاکٹر بھی ہماری طرح ہی نکلے گا. وہ کہتے اخلاق ہونا چاہیے، لڑکی سے بھی خوشی سے بولو، آدمی سے بھی خوشی سے بولو. آقا جی کہتے کسی کو عورت کا ہاتھ چھو جائے اتنا نقصان ہے ایمان کا مخیط من حدید، لوہے کا سیخ سریا اس کے سر میں جائے، عورت کا ہاتھ نہ چھوئے. بتاؤ، عورت کو دیکھنا نہیں چاہیے. چھوٹے لڑکے بھی عورت کی طرح ہوتے ہیں، کہاں سے آدمی بچے؟ دل ٹھیک ہو جائے تو بچت بہت ہو جاتی ہے. قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. ایمان والا خدا رسول کی عظمت دل میں ہوتی بات مانتا ہے کہ نہیں کہا سب کو کہو، یہ نہیں کہا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو کہنا جو ایمان والے ہوں. يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھے. ایسے نظر پڑ جائے اور بات ہے، لیکن نیت سے نظر نہ رکھے، نظر میں تیزی نہ رکھے، نہ عورتوں کی طرف نہ چھوٹے لڑکوں کی طرف جن کی داڑھی نہیں آئی ہے. اب یہ نیت تو خدا جانتا ہے، اس نے نیت سے دیکھا ہے، بے نیت سے دیکھا ہے نظر. اب یہ ہم تم تھوڑے جانتے ہیں، اور کرتے بھی بتاتے تھوڑے ہیں، کہتے ہیں ایسے ہی دیکھتے ہیں، دیکھتے نہیں دیکھتے ہیں. اگر ہمارے ہاں پرہیزیں ہوتی یہ ہوتی تو دوائی زیادہ فائدہ دیتی، ہم لوگ جلدی ٹھیک ہو جاتے، تبدیلی آتی. یہ تبدیلی کیوں نہیں آتی کہ بد پرہیزی ہے اندر. یہ تبدیلی آنی چاہیے. خدا کا خوف کچھ پیدا ہو جائے، تقویٰ پیدا ہو جائے، عبادت میں دل لگ جائے، گناہوں سے ایسا ڈر لگے جیسے آگ سے آدمی ڈرتا. کیسے ڈرتا آگ سے؟ تو ڈاکٹر کیا علاج کرے گا؟ دل ٹھیک کرے گا. وہ تو خود کہتے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میڈیاں پھر رہی ہیں، لڑکیاں پھر رہی ہیں، سب ہسپتال میں پھر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں. عورت اذان نہیں دے سکتی، اس کی آواز کان میں نہ آئے. نبی کریم کی بات کی بڑی اہمیت ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کون کرے گا، یہ بے وقوفی ہے، بے ادبی ہے، بدبختی ہے. یہ کہنا چاہیے واقعہ ایسے ہونا چاہیے، ہم سے ہوتا نہیں، خدا کرے معافی مل جائے اور خدا کرے کمزوریاں دور ہو جائیں. اس کا جواب یہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے جی بڑا مشکل یہ ہے. تو نبی کریم مشقت میں یہ بے ادبی ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے. اس آدمی میں ایمان نہیں ہے. ایمان والے میں حیا ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے، اور خدا بہت کچھ پہ بخش دیتا ہے. اگر شرم حیا ہو تو بہت کچھ بخش دیتا ہے. ایمان والے سے بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن اس کو ایمان والا کیوں کہا؟ کہ اس میں شرم حیا ہے. کیا مومن سے غلطی ہو اس کو ایسے ہوتا ہے جیسے پہاڑ آ گیا سر پر، حضرت محمد صفا مت. اور منافق سے غلطی ہو اس کو ایسے مکھی بیٹھی اٹھ کے چلی گئی، اس کو احساس نہیں ہوتا. اب گناہ تو دونوں کے ایک تھے، بے من نے بھی کیا، اسے بھی کیا، لیکن اس میں احساس تھا، اس میں احساس نہیں تھا. تو جب تک ہم میں احساس ہے، اگر نہیں ہے خدا پیدا کرے، تو گناہ ہوں یا نہ ہو، جو بھی ہوں ایمان والے ہم ہیں انشاءاللہ. ہاں، اگر احساس نہیں ہے پھر بہت مصیبت ہے. اور اس میں احساس نہیں ہوتا، بے حیائی بے ادبی سے بولتے نہیں یہ مشکل ہے، کہاں ہوگا، پہلے کا وقت ہے. قرآن حدیث اب بیکار ہو گیا ہے، اس زمانے کی کار ہے، یہ پھر تمہاری شامت آئی ہوئی ہے. ہاں، ایسے بولنا چاہیے ہم میں کمزوریاں آ گئی ہیں اور یہ چیزیں دور ہونی چاہیے، اللہ سے معافی مل جائے، بس یہ بولے. یہ بھی اچھی بات ہے یعنی، لیکن بے ادب بولنا، بے حیا بولنا، بے شرم ہو کے بولنا جی کہاں ہوتا ہے، ایسے نہیں کہنا. تو یہ اب ڈاکٹر کیسے دل صحیح کرے گا؟ وہ تو عورت کو دیکھنا بولنا کوئی پرہیز سمجھتا ہے کہ بہت بڑا نقصان ہے. وہ تو بہت بڑا نقصان سمجھتا ہے. تو یہ عورتوں کا مسئلہ علیحدہ ہوتا، ہسپتالوں میں، کالجوں میں ایک دوسرے سے اختلاط نہ ہوتا.
نظر کا اتنا نقصان ہے اس میں. کہا ایمان والوں کو کہو اپنی نظروں کو بچائیں کہ دیکھا نہ کریں. اگر نظر پڑتی ہے نیت نہیں ہو معاف ہو جاتی ہے پہلی نظر. اگر مجبوری ہے کہ اس کی نیت نہیں تھی تو وہ بھی معاف ہو جاتی ہے. لیکن ایمان والوں کا نام لیا. آقا کے گھر پہ کوئی سائل آیا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ نے اسے دیکھا دروازے کی ایک موری سے شگاف سے. کہا کیوں دیکھتی ہو؟ ایسا مفہوم ہے. کہا وہ نابینا ہے. کہا تم تو نابینی نہیں ہو. اب بتاؤ کہاں جائیں کیا سوچیں؟ بے ادب ہو جائیں؟ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے ہم لوگ ایمان میں حد درجے کے کمزور ہو گئے ہیں. لیکن ایمان کی حرارت ہے کہ یہ باتیں سنتے ہیں، بولتے ہیں، سمجھتے ہیں اور احساس پیدا ہوتا ہے. خدا کر یہ احساس اور مضبوط ہو جائے اور ایمان کی تکمیل میں ہم کو آپ کو لے جائے. تو بات چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا دل کے مسئلے سے سب چلے گا. تو یہ دل آقا جن کا بین یصبع الرحمن، اور جیسے کہا ہے اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں جیسے پلٹتے. تو ہم یہاں اکثر جو بیٹھتے ہیں کہ ہمارے دل ٹھیک ہو جائے، اس لیے نہیں بیٹھتے ان کو سکھائیں. یہ ماشاءاللہ سب معلومات ہیں نماز کی، حلال کی، حرام کی، غلط کاموں کی، نئی کاموں کی. لیکن دل کا کیا کرے؟ یہ ادھر جاتا ہے مصیبت کی طرف، رحمت کی طرف نہیں آتا. تو اس کو لانے کا یہی ہے کہ خدا سے زاری کرے بس. جیسے آقا کی دعائیں بھی ہیں، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پلٹانے والے. اس قسم کی دعا، صرف قلوبنا علی طاعت، ہمارے دل کو اپنی طاعت میں لگا، اس کا رخ پھیر. یہ دعائیں کیوں ہیں؟ کیا کریں؟ اس لیے ہم اکثر یہاں نیتیں پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں جس میں خدا تعالیٰ سے زاری ہوتی ہے. ایک زاری ہوتی زاری کرتے ہیں، ایک زاری ہوتی ہے کہ وسیلے سے زاری کرتے ہیں. وہ ہمارا آپ کا وسیلہ زبردست دین دنیا میں اور ہر مصیبت سے نجات دینے والا، کبائر گناہ کے عذاب سے بھی بچانے والا. چاہے کبائر گناہ میں آقا جی نے کہا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری سفارش ان کے لیے بھی ہوگی جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہیں، ان کو بھی خدا سے بخشواؤں گا، سزا سے بچ جائیں گے. بتاؤ یہ تو ہم اس سفارش کے لیے آقا کی عظمت اترے گی دل میں تو پھر آقا سے محبت کریں گے تو پھر محبت سے سفارش چلے گی. اگر ان سے بھی رخ پھیر لیں گے تو یہ اچھا نہیں ہے نا. اس لیے اس نیت خوانی کو چیز کو بہت بڑی رحمت نعمت سمجھو، جس سے دل میں عظمت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے. یہ محبت پھر ہم کو آقا سے جڑاتی ہے کیونکہ چاہت والے کام انسان کا دل کرنے لگ جاتا ہے. آقا نے خود یہ نیت خوانی کی ہے، کروائی. حسان بن سعد کو ممبر پہ کھڑا کیا، کہو جو کہنا چاہتے، تعریف کی. آپ نے اس کے لیے دعا کی. یہ نیت خوانی سنت رسول ہے. باقی اس میں اختلافات کے معاملے نہیں لانے چاہیے، وہ ہم احتیاط کرتے ہیں. جیسے کھڑا نہ ہونا، یہ نہ ہونا، کھڑا ہو جائے کوئی حرج نہیں. لیکن آقا نے کہا وہ نجات پائیں گے جس پہ میں ہوں میرے صحابہ. تو آقا نیت خوان میں خود نہ کھڑے، نہ صحابہ بعد میں کھڑے ہوئے. تو ہم کھڑے نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس چیز کو برا نہیں جانتے ہیں، اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ جتنی ان کی موافقت ہو جائے کھو جائے، اور جو جس چیز میں آپ کی مخالفت نہیں ہے، موافقت ہے، وہ ہم کر لیتے ہیں. باقی ہم کو اعتراض نہیں. ساری عمر بھی آدمی کھڑا رہے، ان کا ادب نہیں ادا آ سکتا. تو اس میں ہم کو اعتراض نہیں. کیوں یہاں قسم قسم کے آگ گھستے ہیں، بریلوی، دیوبندی، پھر وہ واجی باتیں لاتے، فلانا نے یہ کیا، فلانا نے یہ کیا، فلانا دیوبندی ہے، دیوبندی یہ قیام نہیں کرتے، بریلوی قیام کرتے ہیں، فلانا نبی کو ایسا سمجھتا ہے، فلانا نہیں سمجھتا. یہ باتیں چھوڑ دینی چاہیے. جو قرآن حدیث میں آئے اس کو مان لے. جو قرآن حدیث کے موافقت نہ ہو یا اختلاف میں ہو تو اختلاف کی بات میں نہ پڑے. پھر آپ کو بہت تیزی سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تجربہ کرنا، خدا کی قسم کھا کے کہتا. اسی لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا، وہ اختلافات میں جاتے ہیں. اختلافات سے آدمی ہلاک ہوتا ہے. حدیث میں اختلاف ہو جائے، قرآن نے کہا اس چیز کو خدا رسول پہ چھوڑو. تو دیوبندی بریلوی کے صرف اتنا ہی کہ دیوبند کے شہر کا تھا، بریلی کے شہر کا تھا، اس نے دین کا علم سکھایا بس. باقی مسئلہ تو خدا رسول کا ہی ٹھہرے گا. دیوبندی، بریلی، ادریسی، نقشبندی، قادری، قرآن میں تو نہیں آیا. قرآن میں خدا رسول کی اطاعت کرو. اور یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیوبندی ہو، بریلی ہو، ادریسی ہو، قادری ہو، یہ سب مطلب ہے ان استادوں نے سکھایا ہے. تو ان استادوں سے جن سے سیکھا ان کا نام لیا جاتا ہے.
نہیں کہ ان کو خدا رسول مان کے بیٹھ کر ان کی تابع ایسے جیسے خدا کو مانتے ہیں، ایسے بریلی مانے، جیسے نبی، جیسے علماء کو مانتے ہیں تو ایسا مانے جیسے خدا نبی، ایسا نہیں ماننا، نہ کسی علماء کو ماننا، نہ کسی نبی کو ماننا، نہ کسی ولی کو ماننا۔ خدا کے بعد اگر اندھا ہو کے پاگل ہو کے اگر ماننا ہے خدا کو اور حضرت محمد مصطفیٰ، دوسرے کو پاگل ہو کے نہیں ماننا ہے۔ کٹر بریلی دیوبندی کٹر ادریسی نہیں کرنا، یہ کہنا کٹر عاشق رسول بن جائیں گے، وہ بھی ہم نہیں ہیں، لیکن یہ نیت کرنا بھی خدا کی بڑی رحمت ہے، کیونکہ ان اختلافات میں کٹر دیوبندی بریلی تم میں اختلاف پیدا ہوگا، تم میں پھوٹ پیدا ہوگی، اس میں زیادہ گھسو، اس میں زیادہ نہیں گھسنا ہے۔ دیوبندی بریلی کا اتنا مسئلہ رکھنا، یہ علماء سے یا اذکار دیکھنے والے طریقے سے سکھایا ہے کہ اصل ہمارا تمہارا اساس اللہ ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ ان چیزوں کا کہیں قرآن میں نہیں آیا، کہیں کوئی حدیث سے ثابت قیامت تک نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا ہے، نہیں ہے نا۔ تو اس کا اتنا جس استاد سے سیکھو، اس کا ادب رکھو، اس سے غلطی ہو سکتی ہے اور وہ غلطی اس کی معاف ہو سکتی ہے، اس لیے کہ غلطی کرنے میں انسان علم سمندر ہے، اس کا مفہوم نہیں سمجھتا۔ دیوبندی نے کوئی مطلب نکالا، بریلوی نے کوئی مطلب نکالا، طریقت والوں نے کوئی نکالا، اس آیت کو سب نے مانا، لیکن اس کا مفہوم مطلب علیحدہ علیحدہ لیا، کسی نے صحیح لیا، کسی نے غلط لیا۔ جس نے غلط لیا اس کی سمجھ میں نہیں آیا، جو سمجھ میں نہ آئے غلطی کرے اس کو معافی ہوتی ہے۔ پھر کیوں ایک دوسرے کو کافر کہنا، دیوبندی کو برا کہنا، بریلی کو برا کہنا؟ جو چیز شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دے آدمی۔ یہ طریقہ خدا نے پہلے ہی سکھا دیا قرآن میں، اور یہ طریقہ حضرت محمد نے بھی سکھا دیا کہ جو آدمی پہلی قوم میں کثرت سوال وقیل و قال، زیادہ بحث پڑھنے سے ہلاک ہوئے، تو بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے تاکہ آپس میں محبت پیدا ہو۔ بحث سے محبت کم ہوگی، نفرت پیدا ہوگی۔ جب نفرت پیدا ہوگی ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا، اور نبی سے محبت بھی کمزور ہو جائے گی، کہ نبی کریم نے کیا فرمایا؟ لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ ولن تؤمنوا حتی تحابوا، تم ایمان والے نہیں ہوگے جب تک تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی۔ پھر محبت کی بات تبھی ہوگی ہم اختلاف کو چھوڑیں تو محبت ہوگی نا۔ تو یہ اختلاف میں زیادہ نہیں گھسنا چاہیے۔ اختلاف میں سچی طور سے جہاں ثبوت قرآن حدیث سے نہیں ہے تو بھئی اندازہ کیا ایسے ہوگا، اس کو قرآن حدیث کی طرف سے بات کو نہ مانے۔ لیکن کوئی عالم کہہ دے، ولی کہہ دے، کوئی کہہ دے، اس بات کو قرآن حدیث کی طرح مان لینا، تو یہ تو پھر خدا رسول کا فرق ہی نہ ہوا نا۔ اس کو بھی خدا رسول تم نے بنا دیا۔ خدا کا، نبی کا، لوگوں کا، عالموں کا، ولیوں کا فرق ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو یہ فرق سمجھیں۔ تو اس فرق میں آسانی سے نکلنے کا جو طریقہ، جو چیز اختلاف میں اس میں گھسے ہی مت آپ۔ بڑوں کا اختلاف ہو یا اولیاء کا اختلاف ہو یا اہل مذاہب، اس کو چھیڑنا ہی نہیں ہے۔ اس میں بھائی اللہ عالم بالصواب، تمہاری آپس میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ دیوبندی بریلی کی مسجد میں، بریلی دیوبندی کی مسجد میں، دیوبندی جماعت اسلامی کی، سب کی نماز پڑھو، اور جو عالم واز کرے، کچھ کرے، اس کی بات سنے۔ عالم کا احترام قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، ہاں جی، لیکن اس حد تک سننا جس حد تک وہ اختلاف نہ کرے۔ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، ادریسی ہو، کہ اگر وہ اختلاف کی بات ہو جس میں آپس میں تنازع پیدا ہوتا ہے، وہ دیوبندی بریلی جماعت کوئی بھی اس کی بات نہیں سننی ہے، ادھر سے اٹھ جانا ہے۔ بات وہاں تک سننی جہاں تک اختلاف نہ ہو، اس لیے کہ آقا کی تعلیم ایسی اختلاف سے بچو۔ جو اختلاف میں ڈالے گا مصیبت میں ہی ڈالے گا نا، عذاب میں تم کو ڈالے گا۔ اگر یہ پرہیزیں تم کو ہو گئیں تمہارا دل بھی بدلے گا جلدی، نمازوں کا اثر بھی جلدی ہوگا، دعائیں بھی قبول ہوں گی، کیونکہ خدا رسول کے راضی ہونے کا معاملہ یہی ہے۔ اور بد پرہیزی کرو گے، ان چیزوں میں پڑو گے تو پھر مشکل یہ رنگ تم کو چڑھے۔ ہاں یہ میں آپ کو بتا، پرہیز سخت پرہیز رکھیں۔ باقی ہم جو یہاں بیٹھتے ہیں کہ خدا ہمارا آپ کا دل بدل دے انشاءاللہ۔ باقی معلومات جو کچھ مجھ کو ہے، جو کچھ آپ کو ہے، وہی کافی ہے۔ ہاں جی، علم جتنا پڑھو وہ ختم تو ہوتا نہیں۔ یہ بنیادی چیز یہ کہ بنیادی ایک دو چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خدا کی بھی مانتا ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ کو بھی مانتا ہوں، وہ ہم مانتے ہیں سارے۔ باقی جو ادھر ادھر کی باتیں ہیں اس میں جو سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، جو سمجھ میں آ جائے چھوڑ دے، جو اختلاف کی نہ ہو اس کو بھی مانا، جو اختلاف اس کو چھوڑ دے۔ تو پھر کیسے ہم آپس میں لڑ سکتے ہیں؟
اس سے ہم ایمان والے بھی بن جائیں گے. جیسے آقا جی نے کہا اگر تم اختلاف نہیں کرو گے اور تمہارے میں اندر محبت ہوگی اور پھوٹ نہیں ہوگی تو یہ ایمان کی نشانی. تو خدا کرے ہم ایسے بن جائیں. اور دوسرا دل کے مسئلے کا جو میں نے کہا یہ بڑا مہم ہے. تو ہم اصل میں بیٹھتے ہیں دل کے لیے خدا ہمارا آپ کا دل بدل دے. وہ جلدی بدلے دیر میں بدلے، خدا کرے مرنے سے پہلے دل ہمارے بدل چکے ہوں، ہم سچے عاشق خدا اور عاشق رسول ہو چکے ہوں، اور نبی کریم کو جاگتی آنکھوں سے دیکھ کے پھر ہماری تمہاری وفات ہو انشاءاللہ تعالی. چلے